لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے موضوع آج؟ جی، قرآن مجید اور شخصیت کا ارتقاء، قرآن اینڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اینڈ قرآن، یہ موضوع ہے ہمارا۔ آپ لوگوں کو کتنے لوگوں کو دلچسپی ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے؟ ہے دلچسپی؟ آپ نے کچھ پڑھا ہے اس پر؟ کچھ پڑھا ہے یا کچھ ورکشاپ اٹینڈ کیے؟ بہت اچھا۔ واٹ از پرسنالٹی، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ پرسنالٹی، واٹ از پرسنالٹی، اب گوگل آؤٹ کریں گے تو کئی جواب ملیں گے، وہ جواب مجھے نہیں دینا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں انسان کی جو شخصیت ہے، جو پرسنالٹی ہے، جو سیلف ہے، اس کے 4 براڈر آئیڈیاز ہیں۔ چونکہ ہم قرآن پر بات کریں، قرآن کس طرح کی شخصیت کو ارتقاء پذیر دیکھنا چاہتا ہے یا ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، تو پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ اس وقت دنیا میں یہ 4 موجود آئیڈیا آف سیلف ہیں۔ اس پر میں نے اس رمضان میں بھی گفتگو کی تھوڑی بہت۔ انسان کیا ہے، اس کو سمجھنے میں بہت دقت ہے لوگوں کو۔ ایک آئیڈیا یہ ہے کہ انسان مشین کی طرح ہے، انجن کی طرح ہے، اور بالخصوص اس زمانے میں جب کہ یہ سب ڈیولپ ہو رہے تھے سائیکالوجیکل وہ تھیوریز، تو اس وقت اسٹیم انجن موجود تھی۔ اسٹیم انجن آپ نے دیکھا ہے کیا؟ آپ لوگ تو نہیں دیکھا، ہم نے تو دیکھا ہے ہمارے زمانے میں، ہمارے بچپن میں اسٹیم انجن، اس کے بعد ڈیزل انجن آیا، اور اس کے بعد الیکٹرک لوکوموٹیو، اس کے بعد اور ڈیولپ چیزیں ہو گئی۔ اسٹیم انجن آگے بڑھتی ہے بھاپ سے، صحیح ہے؟ پانی اور آگ سے پانی کو گرمایا جاتا ہے، اس سے بھاپ بنتا ہے، اور بھاپ سے انجن آگے جاتی ہے۔ فرائڈ کے نزدیک، سیگمنڈ فرائڈ کے نزدیک، انسان ایک مشین ہے، ایک انجن ہے، اور انجن کو ڈرائیو کرنے والی چیز سیکسول فورس ہے۔ جیسے کہ انجن کو بھاپ ہے، اس طرح سے انسان کو ڈرائیو کرنے والی چیز، انسان کو پش کرنے والی چیز، انسان دنیا میں جو کچھ کرتا ہے اس کے نزدیک وہ سیکسول ڈیزائر ہے۔ اب اس نے 3 پارٹس بتائے۔ اڈ جو ہوتا ہے، آئی ڈی، اڈ، وہ را ڈیزائرز ہیں، انسان چاہتا ہے کہ اس کی جنسی خواہش کی تکمیل ہو۔ سپر ایگو ایک ہوتا ہے، وہاں لکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے بندے سے کہ بھائی ایسا نہیں کر سکتے، تم اپنی خواہش کو ویسے ہی پورا نہیں کر سکتے، سماج میں بہت پرابلم ہو جائے گا، تم پٹ جاؤ گے۔ تو انسان اپنی خواہش کو پورا نہیں کر پاتا، اس لیے کہ سپر ایگو اسے روک دیتا ہے۔ ایگو بیچ میں آتی ہے اور وہ راستہ نکال کے دیتی ہے۔ ایگو کا کام ہو جو 3 شخصیتوں کو اس نے بتایا۔ تو پھر اس کے بعد اس کا کہنا ہے کہ انسان کو جو کچھ ڈرائیو کرتی ہے، انسان محنت کرتا ہے، کماتا ہے، فورن جاتا ہے، آج کے زمانے کے حساب سے آپ سمجھنا چاہیں، یہ سب کس لیے کرتا ہے؟ شادی کے لیے، بیوی کے لیے۔ انسان شاعری کرتا ہے، اس کے پیچھے بھی جنسی جذبہ ہوتا ہے۔ انسان آرٹ اور پینٹنگ کرتا ہے۔ اس زمانے میں آرٹ پینٹنگ جو ہوتے تھے، اگر آپ دیکھے ہوں گے، آرٹ اینڈ پینٹنگ سب برہنگی وغیرہ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے مجسمے بنائے جاتے ہیں۔ آپ کے حیدرآباد میں بھی یہاں میوزیم میں موجود ہے، آپ اگر میوزیم میں جائیں گے تو ماربل سے اسکلپچر بناتے ہیں، اس میں بھی برہنگی ہوتی ہے۔ تو ایک آرٹسٹ، ایک پینٹر، ایک اسکلپٹر، ایک فلاسفر، ایک آرڈنری ورکر، ہر آدمی کو ڈرائیو کرنے والی چیز اس کے نزدیک وہ سیکس ہے۔ اسی طرح اور بھی کچھ نظریات ہیں کہ انسان کو کیا چیز ڈرائیو کرتی ہے۔ یہ انسان کی شخصیت، سیلف کے بارے میں یہ ڈومیننٹ آئیڈیا ہے۔ ایک آئیڈیا یہ ہے انسان کو انفیریئرٹی کمپلیکس ہے۔ یہ ایک بہت دلچسپ موضوع ہے۔ انفیریئرٹی کمپلیکس ہے جو اسے ڈرائیو کرتا ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک انفیریئرٹی کمپلیکس ہے، اسے چھپانے کے لیے وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، اسے چھپانے کے لیے وہ ہنستا ہے، اسے چھپانے کے لیے وہ محفلیں سجاتا ہے، اسے چھپانے کے لیے وہ کار، گاڑی، بنگلے، بہترین خوبصورت گھڑیاں پہنتا ہے۔ یہ سب اس کو چھپانے کے لیے کرتا ہے۔ ایک آئیڈیا یہ بھی ہے۔ تو بہرحال دیر از سم تھنگ ڈرائیونگ فورس، سیلف کو، شخصیت کو ڈرائیو کرنے والی چیز، یہ ایک آئیڈیا ہے، وہ میکینیکل آئیڈیا ہے، انسان مشین ہے۔ اسکنر
اسکنیرین بیہیویئرزم وہ یہ کہ انسان جو کچھ ہے وہ اصل میں لرننگ سے ہے. لرننگ کو چینج کیجئے تو انسان بدل جائے گا. اور اس نے انسان کو جانور پر تشبیہ دی, کتا, بلی, چوہا, اسے آپ جیسے ٹریننگ دیں گے ویسے وہ کرتا ہے. آپ کے گھروں میں اگر بلی ہو تو آپ نے تجربہ کیا ہوگا, صحیح ہے نا؟ اسے چڑھنا سکھائیے, اسے کھیلنا سکھائیے, اسے کودنا سکھائیے, اسے دودھ پینا سکھائیے. جیسے آپ لرننگ دیں گے تو اس کا بیہیویئر بدلتا ہے. تو بیہیویئرزم, انسان جو کچھ ہے وہ اس کا بیہیویئر ہے, اس کا بیہیویئر لرننگ سے چینج ہوتا ہے. چینج دی لرننگ, ہز بیہیویئر چینجز. یہ اینیملسٹک ویو پوائنٹ ہے. پہلا والا میکینیکل ہے, دوسرا اینیملسٹک ویو پوائنٹ ہے انسان کی شخصیت کا, اور تیسرا ہے وہ اس نے کہا میسلو, اور میسلو کی طرح کچھ اور لوگوں نے, بھائی یہ کیا غلط بات ہے, تم نے انسان کو مشین بنا دیا, تم نے انسان کو جانور بنا دیا. ہیومنزم کا مطلب ہے انسان اپنے آپ میں بھگوان ہے, انسان اپنے آپ میں بڑی چیز ہے, اسے تم مشین نہ بناؤ, اسے تم جانور نہ بناؤ. ہیومنزم کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنا راستہ خود طے کر سکتا ہے, اسے خدا کی, بھگوان کی, ڈیوائن گائیڈنس کی, کتاب کی, رہنمائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے پاس اتنی عقل ہے کہ وہ اپنا راستہ نکالے گا, اس کی شخصیت بنے گی. تو میسلووین تھیوری, یہ 3 تھیوریز ہیں, گویا کہ میں نے براڈر, اگر آپ کتاب پڑھیں گے تو دسیوں سینکڑوں بھی ملیں گے. 3 براڈر انسانی شخصیت کا یہ آئیڈیا ہے جو ویسٹ کا ہے, پوری دنیا میں یہی مسلم ہے. یا تو وہ مشین ہے, یا تو وہ جانور ہے, یا تو وہ ایسا انسان ہے کہ وہ سپریم ہے اس کائنات میں, وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے, وہ جو چاہے راستہ بنا سکتا ہے. یہ 3 سے اسلام یا قرآن کی جو شخصیت ہے وہ مختلف ہے کہ یا تینوں کا کمبینیشن ہے؟ تینوں کا کمبینیشن ہے. اچھا بتائیے. ہاں ہاں, بیچ کا ہے. اچھا, تھوڑا سا مشین ہے, تھوڑا سا جانور ہے, ایسا. اچھا وسط ٹھیک ہے, کیونکہ میرا کام ہے آپ کو ٹریگر کرنا, ذہن کو, ہے نا, سوچنے کے لیے. کیا ہے سب پرانی پرسنالٹی کوئی مختلف چیز ہے یا اسی کا کمبینیشن ہے, یا اسی کے اندر کہیں چھپا ہوا ہے؟ واٹ از دی ریالٹی؟ آپ کچھ بھی نہیں بولے صبح سے, روزے کی وجہ سے. اچھا یہ رکھے ہوئے کیوں نہیں, کھائے کیوں نہیں, وجہ کیا ہے؟ کھائیے نا, بولیے کیا ہے آپ کا آئیڈیا, کیا ہے شخصیت کے بارے میں؟ مختلف ہے, مطلب انسان بولیے اگر دیکھا جائے یہ تو یہ بولیے, سب کو بولیے, سب کو بولیے. تھرڈ آئیڈیا جو ہے ہیومن ایک سپریم ہے, اسی کو تھوڑا مطلب اگر ہم فیل کر رہے ہیں سپریم سے نکالنا ہے, جو ہر چیز کر سکتا ہے لیکن سپریم نہیں ہے. سپریم نہیں ہے, وہ خود کر لے سکتا ہے. جواب دے, اکاؤنٹیبلٹی کس کے سامنے جواب دیں, کون ہے؟ یہ تو آپ نے ایڈ کیا, اس نے تو نہیں کہا. بھائی قرآن کا جو آئیڈیا ہے وہ پرسنالٹی کا بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. بہت عظیم کتاب ہے, میری بہت فیوریٹ کتاب ہے, اسلام بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ, فلاسفیکل بک ہے, بہت ریئل پرسپیکٹیو, یعنی انسان کی ریالٹی کیا ہے, ریلیجن اسے کہاں لے جاتے ہیں اسلام کو چھوڑ کر. اسلام ریلیجن کے معنوں میں نہیں لیتے, وہ اسے دین کے معنوں میں لیتے ہیں. ریلیجن انسان کو کہاں لے جاتا ہے, ایتھیزم, ویسٹرن سیکولرزم انسان کو کہاں لے جاتا ہے. بہت بیوٹیفل کتاب ہے, پوری دنیا کا پرابلم ہے. اسی لیے اسلام سے بھی انہیں بہت ہی تعجب ہوتا ہے اسلام کی تعلیمات کے بارے میں. ان کا کہ اسلام بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ بائی علی عزت بیگوویچ. انسان دراصل ایک یونیک کریشن ہے اس دنیا میں, اس کائنات میں. ملینز آف اسپیشیز ہیں, ملینز ہیں, ان میں سے ایک ہی یونیک ہے, وہ ہے انسان. اور انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے, ایک اس کا جسم ہے, ایک دوسری اس کی روح ہے. یہ آئیڈیا بالکل نہیں. جب پرسنالٹی کا مطالعہ کرتے ہیں, چونکہ انہوں نے روح کو ڈینائی کیا, سول کو ڈینائی کیا,
تو سول کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے, سول کیسے حرکت کرتی ہے, سول انسان کو, روح انسان کو کیسی شخصیت بناتی ہے, یہ ان کے پاس آئیڈیا نہیں ہے. اس لیے وہ مسئلے میں پھنس جاتے ہیں, یا تو اسے مشین مانتے ہیں, یا جانور مانتے ہیں, یا سپریم مانتے ہیں. لیکن روح کا اور جسم کا جو تعلق ہے, یہ جو کمبینیشن ہے, ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ امام غزالی نے اس پر بہت کچھ کام کیا, بتایا کہ مین از یونیکلی ریشنل having dual natures, physical and spiritual. Man's will is determined not by desires. چونکہ فرائڈ کہتا ہے کہ ڈیزائر سے انسان آگے چلتا ہے. Man's will is not determined by desires but by a rational purpose. Man has been endowed with two qualities, namely knowledge and will. انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا, آدم کو, علم آدم الاسماء کلھا. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مرضی عطا کی. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. چاہے تو وہ خدا کی فرما برداری کریں, چاہے تو خدا کا انکار کریں. یہ ول, یہ دو چیزوں کے ساتھ انسان کو دنیا میں بھیجا گیا. تو انسانی شخصیت کی یہ دو عظیم شے ہے, علم اور انسان کی خود اختیاری, خود مختاری. تھوڑا سا فلسفہ ہو گیا, ہیوی ہو گیا. اتنا سمجھ لیجئے روح اور جسم کا کمبینیشن ہے. انسانی شخصیت یہ دونوں چیزوں کا مرکب ہے, روح اور جسم. ٹھیک, یہاں رکتے ہیں سلائیڈ پر. کچھ سوال کرنا ہو, بات کرنا ہو تو کر لیں. اگر سر کے اوپر گیا ہو تو اس باؤنسر کو ہم واپس دیں گے, پھر تھوڑا سا پچ کریں گے, اسپن کریں گے آپ کو. جی بولیے, کیا سمجھا آپ نے اس پوری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ قرآن کیسی شخصیت کو بناتا ہے؟ قرآن کا بیسک آئیڈیا کیا ہے پرسنالٹی کا؟ ہم جیسے ایسا تشبیہ دے سکتے ہیں کہ جیسے اٹ ہے, اس سے نفس امارہ سے, اور سپر ایگو ہے نفس لوامہ, اسے تھوڑا ملتا جلتا ہے, نہیں ہے, وہ الگ الگ ہے. اور انسان اپنے آپ میں بھگوان ہے تو اشرف المخلوقات ہے, یعنی ایک دم سملر ہے. سملر نہیں ہے. اشرف المخلوقات, مخلوق کا مطلب ہی کسی نے پیدا کیا, بھگوان کا مطلب ہے خالق ہو گیا. انسان کی عزت ہاں, بہرحال اس میں نہیں ہے, اس پورے فریم ورک میں ان کے بعد انسان کی اصل حیثیت کو انہوں نے گم کر دیا. قرآن یہ بتاتا ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا بیٹھی تو صفر, اس نے تم کو ایک جسم دیا, ایک روح اس نے عطا کی, اور تمہاری جانچ ہے اس دنیا میں, آزمائش ہے, ایک دن واپس لوٹو گے, ہم اس کا حساب کتاب لیں گے, اور تمہاری شخصیت کو تم کتنا خوبصورت بناتے ہو, یہی تمہاری آزمائش ہے. قرآن میں کوئی آیت ہے اس کے سلسلے میں؟ تم تمہاری شخصیت کو کتنا خوبصورت بناتے ہو یہ دیکھنا ہے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے بارے میں قرآن کا کہنا ہے, کہیں ہے قرآن میں؟ ہاں وہ قریب ہے, بولیے. اچھا, آپ بولنا چاہ رہے تھے؟ ہاں, اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا کہ وہ بیوٹیفل بنے, بیوٹیفائی کرے اپنی پرسنالٹی. آپ سمجھ لیجئے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو قرآن کا. دو پرسنالٹی ہے میری, ایک ظاہر میں امین الحسن ہے, ایک اندر میں امین الحسن ہے. دو پرسنالٹی ہے. ظاہر کا جو امین الحسن ہے اس کا ہائٹ, ویٹ, کلر, ایج آپ بتا سکتے ہیں, رائٹ. اندر کا جو امین الحسن ہے اسے آپ بتا سکتے ہیں, آپ اس سے بیہیو کریں گے تب بتا سکتے ہیں, تھوڑا بہت بتا سکتے ہیں. انر پرسنالٹی ہے کہ میں کیسے بولتا ہوں, کیسے لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہوں, لوگوں کو خوش کرتا ہوں یا لوگوں کی دل آزاری کرتا ہوں. باہر ایک, اندر ایک, دو کردار ہے یا ایک کردار ہے, انر پرسنالٹی. اس بات کو سمجھ لیجئے, یہ جو ایکسٹرنل پرسنالٹی ہے اس کی بیوٹی عمر کے ساتھ ڈھلتی ہے. جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے, ایک حسینہ ہوتی ہے, ایک فلم ایکٹریس ہوتی ہے, 16, 18, 20, 25 سال کی عمر میں وہ بیوٹی کوئین ہوتی ہے. جا کر آپ دیکھ لیجئے گوگل آؤٹ کر کے, کتنی بیوٹی کوئین ہیں
جن کے چہرے اب آپ دیکھ نہیں سکتے. کینسر ہو گیا, جھریاں آ گئی, بیماریاں آ گئی, اسکن ڈیزیزز آ گئیں. تو عمر بڑھنے کے ساتھ جو ایکسٹرنل بیوٹی ہے وہ ڈھلتی ہے. عمر ہونے کے ساتھ انر بیوٹی پر انسان توجہ دے تو وہ بڑھتی ہے, وہ بیوٹی, اس کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے, اندر کی شخصیت. قیامت کے دن ہوگا یہ کہ جو انر پرسنالٹی ہے اس کو نکال کر باہر لا کر رکھا جائے گا, اور اب دیکھا جائے گا کہ امین الحسن کتنا خوبصورت ہے. اگر اس نے اچھے اعمال کیے تو وہ بہت خوبصورت نظر آئے گا, اس کی پرسنالٹی بہت ہی جاذب, پرکشش, اٹریکٹیو, نورانی شخصیت بنے گی. وہ انر پرسنالٹی سے باہر نکال کر رکھا جائے گا. تو ایک آدمی ہو سکتا ہے کہ بہت ہی خوبصورت ہو دنیا میں, آج بھی بہت سے لوگ ہیں بہت خوبصورت ہیں, ان کی انر پرسنالٹی نکال کر رکھیں گے تو شیطان نظر آئے گا. وہ آپ سمجھ سکتے ہیں, امیجن کر سکتے ہیں, بہت سے لوگ ایسے ہی دنیا میں ظاہر میں تو بہت اچھے ہیں, ان کی انر پرسنالٹی نکال کر رکھیں, ان کے اعمال, کردار, اخلاق, تو وہ بالکل شیطان نظر آئیں گے, چڑیل نظر آئیں گے, بہت بھدے نظر آئیں گے. اور بہت سے کالے کلوٹے لوگ ہوں گے, ان کی روح باہر نکال کر رکھ کر دیکھیے تو بہت بیوٹیفل, بہت بیوٹیفل. کہا کہ ہم نے دنیا میں تم کو پیدا کیا, خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, ہم نے تمہیں موت اور زندگی ایجاد کر کے دنیا میں اس لیے بھیجا کہ دیکھا جائے کہ کس کا عمل حسن پیدا کرتا ہے, حسین عمل, بیوٹیفل ڈیڈز کون کرتا ہے. عام ترجمہ کیا جاتا ہے کون اچھے عمل کرتا ہے, نہیں, انر پرسنالٹی کو کون بیوٹیفائی کرتا ہے یہ دیکھا جائے گا. تو ہماری پوری شخصیت کا ڈیولپمنٹ قرآن کا یہ ہے کہ بیوٹیفائی یور انر پرسنالٹی. دیٹ از واٹ از انٹینڈیڈ. یہی چاہا جاتا ہے کہ ہم اپنے اندرونی شخصیت کو خوبصورت بنائیں, دلکش بنائیں, حسین بنائیں. کیسے بنایا جاتا ہے ہم بات کریں گے. یہ آئیڈیا سمجھ میں آیا نہیں آیا, یہ باؤنسر ہوا, نوٹ اٹ. کتنے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہے قرآن کا جو تصور شخصیت ہے, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا, یہ جو میں نے آخر میں بیان کیا, آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ کس کو سمجھ میں آیا؟ آپ کو سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا تو ایک اور بار, آپ کو سمجھ میں آیا تو آپ سمجھائیے ان کو, کھڑے ہو جائیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی بیوٹی جب ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, یعنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ آپ کو چاہیے, تو آپ کی ظاہر یا باڈی بنا کے آپ جو ہے اپنے آپ کو اسمارٹ دکھا کے سکتے ہیں, اپنی اندرونی اپنی سول کو آپ بیوٹیفائی کریے, اپنے آپ کو تو جب اپنی اندر کے سول کو بیوٹیفائی کریے تو آپ کا ظاہر ہے کہ باقی جو بھی جو ہے کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے, نہیں ہے ابھی بھی نہیں ہے تو اور بات کریں گے اسی پر. قرآن چاہتا کیا ہے, انبیاء کیوں آئے, قرآن کیوں بھیجا, یہ آئیڈیا آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. انسان کے دونوں ہستی ہیں, ظاہری ہستی, باطنی ہستی, دونوں اچھے ہوں. ظاہری طور پر بھی انسان اچھا بنے, سلیقہ مند بنے, ڈھنگ والا بنے, بولے تو ٹھیک سے بولے, چلے تو ٹھیک سے چلے, اکڑ کر نہ چلے. ظاہری طور پر بھی اچھا انسان ہو اور باطنی طور پر بھی اچھا انسان ہو, پیارا ہو, محبت دینے والا ہو, کردار کا اچھا ہو, انسانوں کی خدمت کرنے والا ہو, غیبت نہیں کرنے والا ہو, لوگوں کی برائی بیان کرنے والا نہیں ہو, شراب نہیں پیتا ہو, قتل نہیں کرتا, جوا نہیں کھیلتا, زنا نہیں کرتا. انسان اندر سے بھی بہت اچھا, باہر سے بھی بہت اچھا. یہ قرآن آئیڈیا آف پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے. نہیں آیا؟ آپ مجھ سے ڈر کر مت بولیے, نہیں آیا تو کوئی مسئلہ نہیں, غور کرتے رہیں تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا, ہے نا جی. فزیکل باڈی, فزیکل اپیرنس سے بھی زیادہ اہم چیز انسان کی روح ہوتی ہے. تو جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو جسم کو ہم لوگ باڈی بولتے ہیں. تو اصل شخص کا نام لیتے ہوتے کہ وہ گزر جاتا ہے, مطلب اس کی روح کا امپورٹنس ہے, باڈی کا نہیں. تو اصل میں ہم لوگ توجہ اور تربیتی باڈی سے زیادہ روح کے اوپر کرنا, یہ قرآن کی ہم لوگ کو. بہت اچھا, بہت اچھا, شاباش, بہت اچھا. What do we mean by قرآنی پرسنالٹی؟ آپ کا موضوع ہے قرآنی شخصیت. تو
قرآن میں 3 قسم کی شخصیات کا ذکر ہے, 3 ٹائپس آف پرسنالٹیز. شروعات ہی میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ایک پرسنالٹی اسلام کے نزدیک اہل ایمان, یہ ایک الگ کیٹیگری ہے. آپ کو فرائڈ کے پاس, اسکنر کے پاس اور الپورٹ کے پاس اور گارڈنر کے پاس, کسی کے پاس یہ آئیڈیا نہیں ملے گا. اسلام میں پرسنالٹی کو بہت 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. مومن ہے تو اس کی شخصیت ہی الگ ہے. دوسرے نمبر پر کافر ہے, جو ڈینائرس آف فیتھ, کنسیلرس آف ٹروتھ, حق کو چھپانے والے, جنہوں نے حق کو چھپایا, ان کی پوری شخصیت الگ ہوتی ہے. اور تیسری شخصیت ہے وہ ہپوکریٹس کے, یعنی وہ منافقین کی ہے, دوغلے چہرے, 2 چہرے والے, ڈبل فیس, کبھی ادھر کبھی ادھر. ان کی اپنی پرسنالٹی جو ہے وہ اس کی پائیدار بنیادیں نہیں ہوتی. قرآن نے واٹ ڈو وی مین بائی قرآنک پرسنالٹی, تو قرآن 3 شخصیتوں کا تذکرہ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمہیں یہ بننا ہے, نمبر 1, نمبر 2 نہیں بننا ہے, نمبر 3 نہیں بننا ہے. از اٹ کلیئر؟ آئیڈیا آف پرسنالٹی, قرآن کیا آئیڈیا دیتا ہے جس پر ابھی ہم بات کیے. قرآن جو آئیڈیا دیتا ہے وہ نیچر آف مین پر بات کرتا ہے. انسان کی فطرت یہ ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر امبائب کر دیں, دونوں پوٹینشیلز عطا کر دیے. وہ نیک بن سکتا ہے, اس کی بھی پوٹینشیل ہے, وہ برا بن سکتا ہے, اس کا بھی پوٹینشیل اللہ تعالیٰ نے استعداد رکھا ہے. یہ ہے آئیڈیا بیسیکلی. اور قرآن نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ایک آئیڈیا, مثال یہ دی ہے, الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. انسان کی شخصیت کیسی ہو؟ ایک اچھی ذات کا بیج ہو, اسے زمین میں اگر بو دیا جائے تو اس کی جڑیں مضبوط, وہ تناور درخت, اس کی شاخیں آسمان میں پھیل جاتی ہیں, اور وہ درخت سب کے لیے مفید ہوتا ہے. اس میں پھل لگتے ہیں, پھول لگتے ہیں, گلہری آتی ہے, کھاتی ہے, بندر آتے ہیں, استفادہ کرتے ہیں, مسافر آتا ہے, اس کے سائے میں سوتا ہے. وہ درخت محلے کو آکسیجن دیتا ہے, محلے کا کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے, سال میں 1 بار 2 بار پھل دیتا ہے. وہ درخت جب بوڑھا ہو جائے تو اس کی لکڑیاں کام آتی ہیں. تو اسی طرح ایمان کا بیج دل میں ڈال دیا جائے تو پرسنالٹی کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. ایک اچھے درخت کی مانند سماج میں انسان وہ ابھرنے لگتا ہے, اس کی جڑیں سماج میں مضبوط ہوتی ہیں, اس کے آئیڈیاز, اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے, یہ اس کی جڑیں ہیں. پھر وہ سماج کے لیے مفید بن جاتا ہے, وہ سب کے لیے کام آنے والا ہو جاتا ہے. معاشرے کا مفید ترین شخص وہ ہوتا ہے, خاندان میں سب سے بہترین آدمی, محلے کا سب سے بہترین آدمی, کالج کا سب سے بہترین لڑکا, ماں باپ کا سب سے بیسٹ لڑکا, سب سے اچھا خدمت کرنے والا, اچھی خدمت کرنے والا, کمانے میں گھر میں سب سے بہترین بیٹا, اسپورٹس میں سب سے بہترین بچہ ہمارا. ہر پہلو سے آدمی بینیفیشل بن جائے. یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی مثال ہے درخت سے اللہ تعالیٰ نے دی, کہ ایسے درخت بنو جو سب کے لیے مفید ہو, جس کا عقیدہ مضبوط ہو, اور سماج میں وہ پائیوست ہو. سماج سے دور ہو کر کوئی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. یہ نمبر 2 ہے آئیڈیا. نمبر 3, قرآن نے ماڈلز پیش کیے. کون سے ماڈلز پیش کیے بھائی؟ ہیں پروفٹس. فرعون کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیش کیے. ایگزامپل, ویری گڈ. اچھے اور خراب, ٹیکنیکل ورڈ میں ریسورسفل پرسنالٹیز, ان ریسورسفل پرسنالٹیز کہیں گے. ٹیکنیکل زبان میں اللہ تعالیٰ نے دونوں مثالیں دی. صرف پروفٹس ہیں کیا, اور کوئی نہیں ہے قرآن میں؟ لقمان ہے, لکھا ہوا ہے وہاں, نہیں ہے؟ مین آف وزڈم لکھا ہوا ہے نا. مین آف فیتھ کو نہیں, مین آف فیتھ, اصحاب کہف, اصحاب الاخدود, ماڈلز پیش کرنا اللہ تعالیٰ. اور کیا لکھا ہوا ہے؟ جسٹس والی کون سی شخصیت ہے؟ ذوالقرنین. ریبیلیس فرعون, انہو طغا. لیڈرز انبیاء, سماج کے بہترین لیڈرز. ویمن ماڈلز ہیں
نہیں قرآن میں کہاں ہے عائشہ؟ عائشہ نہیں ہے، ابھی ہم قرآن میں بات، فاطمہ کہاں ہے؟ قرآن میں نہیں ہے۔ امرأۃ لوط کہاں ہے؟ وہ تو اچھا ماڈل نہیں ہے۔ ہاں ویری گڈ بھائی، یہ بہت دلچسپ بات ہے، سمجھ میں آئے تو لے لیجئے، سمجھ میں نہیں آئے تو چھوڑ دیں، ڈیبیٹ نہ کریں۔ بہت انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں میں، یہ میرا بہت پرانا نکتہ ہے۔ قرآن میں مردوں کے لیے دونوں ماڈلز ہیں، ریسورسفل ماڈل ان ریسورسفل ماڈل، اچھے ماڈلز برے ماڈلز دونوں ہیں قرآن میں۔ انبیاء، ذوالقرنین، اصحاب الاخدود وغیرہ وغیرہ، اصحاب کہف۔ کیریکٹر سمجھ لیجئے، کیریکٹر کس کو کہتے ہیں؟ ایک ناول میں کیریکٹر آتا ہے تو وہ اس کی ذات کے بارے میں کچھ ڈیٹیل ملتے ہیں، وہ کہاں پیدا ہوا، وہ کیا کرتا ہے، وہ جا رہا تھا، وہ آ رہا تھا، وہ بیٹھ رہا تھا، وہ لڑ رہا تھا، سو رہا تھا، اس کو کہتے ہیں کیریکٹر ناول کی زبان میں، صحیح ہے نا؟ تو کچھ کیریکٹرز جن کے کرتوت، جن کا بیہیویئر قرآن نے ڈپکٹ کیا، اس کی تصویر پیش کی، یہ کیریکٹرز ہیں، کردار ہیں، دونوں کردار ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو کردار پیش کیا وہ سب کے سب اچھے کردار ہیں، کوئی برا کردار اللہ تعالیٰ نے پیش نہیں کیا۔ خواتین کے لیے کوئی ماڈل جو ہے، ویری گڈ۔ اور کون ہے جی؟ کہاں ہے ابو لہب کے بیوی کے بارے میں؟ ہاں بتائیے نا، کیریکٹر کہاں ہے بھائی؟ ایک ناول لکھتے ہیں تو ایک کیریکٹر ہوتا ہے نا بھائی، کسی چیز کا نام لینا ایک الگ ہے بھائی۔ فلم جب ختم ہوتی ہے تو فلم میں تو 10-15 کیریکٹر ہیں، لیکن نام تو بہت سے لوگوں کا آتا ہے، میک اپ آرٹسٹ اور لائٹ جلانے والا اور فلاں کرنے والا، نام تو بہت سے لوگوں کا آتا ہے۔ آرٹسٹ اس میں کیریکٹر کتنے ہوتے ہیں؟ فلم میں 10-15 ہوتے ہیں، نام کتنے آتے ہیں؟ 100 لوگوں کے نام آتے ہیں۔ سب کیریکٹر ہوتے نہیں ہوتے جی؟ ہاں میں نے کہا نا مشکل چیز ہے۔ ہاں، اور تو نوح کی بیوی کا نام ہے، نوح کی بیوی کا کردار نہیں ہے۔ لوط کی بیوی کا نام ہے، لوط کی بیوی کا کردار نہیں ہے قرآن میں۔ ابو لہب کی بیوی کا قرآن میں آخرت میں انجام ہے، اس کا دنیا میں کردار نہیں ہے، سیرت میں ہے، کتابوں میں ہے، قرآن میں نہیں ہے کہ وہ کیا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، ارے آ جائیں گے۔ ہاں کس کے؟ ہاں کس کو؟ ہاں 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 صحیح۔ تو یہ تو عورتوں کی عظمت ہے، قرآن عورتوں کو کتنا اونچا مقام دیتا ہے، اس کے لیے بھی یہ بہت بیوٹیفل نکتہ ہے کہ قرآن نے جو ماڈلز پیش کیے وہ سب اچھے ہی ماڈل پیش کیے۔ مردوں میں تو دونوں پیش کیے، عورتوں میں اگر برے بھی ہیں تو ان کا نام لے کر آگے نکل گیا، قرآن نے ان کا کوئی کیریکٹر پیش نہیں کیا اس ناول میں، اس کہانی میں۔ دیکھیں کہ جتنے کیریکٹر قرآن نے بتایا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن، وہ چلتے ہوئے گئی، محل کے اندر گئی، دودھ نہیں پی رہا تھا بچہ، محل کی عورتوں سے کہا کہ میں اس بچے کو لے جاؤں گی کسی جگہ، ایک جگہ دائی کے پاس، وہ دودھ پلائے گی۔ کیریکٹر ہے، اٹس اے گڈ کیریکٹر۔ موسیٰ کی ماں جب فرعون کے درباری قتل کرنے کے لیے آئے تو اس کا دل اچھل رہا تھا، پھر ہم نے اسے وحی کی، اس نے بچے کو تابوت میں رکھا اور دریا کے حوالے کر دیا۔ کیریکٹر ہے۔ دو لڑکیاں اپنی بکریاں تھامے ہوئے کھڑی تھیں، موسیٰ علیہ السلام گئے، ان سے پوچھا، پھر اس کے بعد ان کی بکریوں کو پانی پلایا، وہ لڑکیاں چلی گئیں، پھر وہ لڑکیاں واپس آئیں، موسیٰ سے کہا کہ ابو بلا رہے ہیں، پھر ابو سے ڈسکشن ہو رہا ہے تو لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ اگر کسی کو ہم ویسٹ پر رکھیں، اجرت پر رکھیں، تو اس کے اندر کیا صفات دیکھنی چاہیے، ابا جان کو بتا رہی ہیں۔ بڑی انٹیلیجنٹ لڑکیاں ہیں۔ یو فائنڈ اے کیریکٹر، پازیٹیو کیریکٹر، صحیح ہے۔ حضرت سلیمان کے دربار میں بلقیس آتی ہیں، صحیح ہے، ملکہ سبا بات چیت کرتی ہے، عقل مندی ہے اس کی، اپنی پارلیمنٹ بلاتی ہے، کہتی ہے بھائی سلیمان مجھے بلایا ہے، مجھے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، لوگ مشورہ دیتے ہیں، ڈسکشن کرتی ہے، پھر اس کے بعد جاتی ہے، پھر اس کے بعد جب حق سمجھ میں آتا ہے تو وہ اسلام قبول کرتی ہے۔ از اٹ اے پازیٹیو کیریکٹر؟ صحیح ہے۔ حضرت ابراہیم کی بیوی کا ذکر ہے کہ مہمان نوازی کر رہی ہے، دو مرد آئے ہوئے اجنبی لوگ، ان کے لیے بچڑا بن کر رکھی ہوئی ہے، جب لوگ کھا نہیں رہے ہیں تو پتہ چلا کہ بھائی یہ فرشتے ہیں، یہ انسان نہیں ہیں، ہاتھ کھینچ رہے ہیں وہ لوگ۔
پھر اس کے بعد وہ فرشتے جاتے انہوں نے کہا کہ اس بڑھیا کو بچہ ہونے والا ہے. تب وہ ہنسنے لگی بڑھیا, مجھے اس عمر میں بچہ ہوگا کیا؟ ہاں تجھے بچہ ہوگا. کیریکٹر, یو فائنڈ اے کیریکٹر. تو قرآن میں سب اچھے کیریکٹر ہیں. مریم اس کی ٹاپ موسٹ ہے, سب سے ٹاپ موسٹ اس پوری فہرست میں. ہاں زلیخا بہت بے قرار ہیں لوگ زلیخا کو لے کر. بھائی دنیا میں سب بی بی مریم کی طرح اسپرچل پرسنالٹیز ہوتی ہیں, کچھ گنہگار بھی ہوتے ہوں گے. نہیں وہ تو سب سے ٹاپ موسٹ ہے نا. دنیا میں کچھ لوگ گنہگار بھی تو ہوں گے, کچھ نفس کی خواہشات کے پیچھے بھی تو چلتے ہوں گے. اور اگر وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیں, توبہ کر لیں, تو وہ اچھی عورت ہے کہ بری عورت ہے؟ تو برے لوگوں کے لیے بھی تو ایک ماڈل ہونا چاہیے, تم اچھے بن سکتے ہو. تو اس نے آ کر بھرے مجمع میں گواہی دی کہ یوسف کی کوئی غلطی نہیں ہے, غلطی میری تھی, میں نے اسے رجھایا, میں نے اسے دیکھا, حاشا للہ اس کے اندر کوئی خرابی موجود نہیں ہے, وہ فرشتہ انسان ہے, میں اپنی غلطی تسلیم کرتی ہوں اور میں یہ کہتی ہوں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. ہر انسان کا جو من ہے, اس کا جو دل ہے, نفس ہے, وہ گمراہ کرتا ہے. میں بھی یہ نہیں کہتی کہ میرا نفس مجھے گمراہ نہیں کرتا, الا ما رحم ربی, سوائے اس کے جس پر اس کا رب رحم کر دے. میرے رب نے مجھ پر رحم کر دیا. ان ربی غفور رحیم, میرا رب تو بہت معاف کرنے والا, بہت رحم کرنے والا ہے. بھائی یہ بھی تو ایک کیریکٹر ہو دنیا میں. سب لوگ بی بی مریم ہی کی طرح تو نہیں بن سکیں گے نا. رولر ہو تو بلقیس ہے اس کے لیے ماڈل, کوئی بوڑھا باپ ہے تو ان کے لیے 2 بیٹیاں ہیں تو وہ ماڈل الگ ہے, صحیح ہے. کوئی چھوٹا بھائی ہے تو بڑی بہن کا ایک ماڈل الگ ہے. ہم کہیں دور چلے گئے, میں نے کہا کہ یہ ذرا مشکل ہے, سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے, نہ سمجھ میں آیا تب بھی ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا آ گیا. اچھے ماڈلز. تو قرآن نے ماڈلز پیش کیے پرسنالٹی کے لیے, اور قرآن نے شخصیت کے اوصاف بیان کیے. اوصاف, پرسنالٹی جو ہے ٹریٹ سے پہچانی جاتی ہے, شخصیت کو پہچانتے ہیں صفات سے. فیاض, شجاع, دلیر, ہمت والا, محبت والا, لونگ, کیئرنگ, شیئرنگ, میگنانیمس, یا اسٹنجی ہے نا, کوارلسم, یہ سب صفات ہیں شخصیت کے لیے. تو قرآن میں جو شخصیتوں کی صفات آئے ہیں, اب آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 10 صفات لکھے قرآن میں سے. ایک پرسنالٹی, اچھی پرسنالٹی کے لیے 10 صفات دیکھے قرآن سے. قرآن سے ہونا چاہیے, آپ کے خیال سے نہیں. قرآن سے آپ 10 صفات لکھ کر بتائیے پرسنالٹی کے ٹریٹس. کوئی بھی, آپ تو مرد ہیں نا, تو مرد کے لکھے, کسی کے بھی لکھے. ٹریٹ, صفات, اوصاف. بھائی پرسنالٹی میں ایک ماڈل ہے, وہ ہے ٹریٹ, صفات کی بنیاد پر. تو انسان کو آسانی سے پہچانا جاتا ہے اس کی صفات کی بنیاد پر. کسی کے بارے میں کہنا چاہتا ہے بھائی بہت فیاض آدمی ہے, بھائی بس پوری شخصیت آ گئی ایک لفظ کہنے سے. سکسیسفل مین, آپ نے کسی کے بارے میں کہا کامیاب انسان ہے نا, تو میں نے کہا کہ جھگڑا لوں. آج کے زمانے میں آپ کہیں گے بھائی ہٹلر آدمی ہے. ایک صفت کافی ہے کسی کو بیان کرنے کے لیے. تو صفات کا ذکر قرآن کہتا ہے کہ مومن کے صفات کیا ہونے چاہیے, وہ لکھیے. جو بھی چاہیں لکھیے. ایک کام کیجئے, گروپ میں ڈسکس کر کے ایک آدمی پڑھ کے سنائے, گروپ میں ڈسکس کر لیں. گروپ میں ڈسکس کیجئے, ایک آدمی پریزنٹ کر دیں ہمیں, 10 صفات لکھ دیجئے بات کر کے. کہاں ہے اس کا کیریکٹر, کہاں ہے اس کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا. وہ تو عذاب دے رہا ہے نا اللہ تعالیٰ, قیامت کا ذکر ہے. نہیں, کیریکٹر کیسے ڈسکس ہوتا, وہ تو مینشن ہے, اٹس اے مینشن. ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آنا, فلم بنائے تو. تبت یدا میں کہاں ہے وہ آخر میں بتائے. ہاں, سیصلی نارا ذات لہب
وامرأۃ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. کہاں ہے؟ ہاں حمالت. ہمارا تو وہی اس کی وائف بھی جو ہے ہمارا طرف جو ہاں، وہ یا پھر جو لگائے گزائے گا. جو بھی کرتی تھی تو وہ تو اللہ نے مینشن کیا ہے. آپ کو کیریکٹر بتانا پڑے گا. شکر کرنے والا، صابر، فیاض، عافر اور قبول حق کی صفت، سچا، کیا ہے صادق. قبول حق کی صفت کہاں ہے؟ جب اس کے سامنے حق بات آ جائے تو ٹھیک ہے. قبول کرنے کی صفت. ہوں، ہوں، سچا، سابق الخیرات، ہوں. امانت دار، متقی، توبہ کی صفت، بار بار اللہ کی شاباش. اخلاص. چلیے بھائی، انہوں نے کچھ صفات بیان کی. آپ بیان کریں گے اس گروپ سے؟ کون بولیں گے؟ kind, brave, wise. یہ تو جنرل ہے، قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں یہ تو کوئی آدمی بھی لکھ سکتا ہے ایسا 25-50. قرآن ہی چاہیے نا مجھے، قرآن ہی چاہیے. ہاں کہاں ہے قرآن میں؟ اوبیڈینٹ جو ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو اوبیڈینس اللہ کے ٹھیک طرف ٹھیک. سلیمان علیہ السلام فیتفل کہاں ہے؟ ہاں ایمان. جی بیٹے بائک لا. ٹھیک ٹھیک ہے، کوشش تو آپ نے کی ہے لیکن ہمیں قرآنی چاہیے. قرآنی ہے. اچھا ٹھیک. داؤد علیہ السلام جو ہے داؤد علیہ السلام کیا ہے؟ داؤد علیہ السلام بریو. ہاں کہاں ہے قرآن میں وہ بریو تھے؟ ٹھیک ٹھیک. یہ تو آپ نے ڈرائیو کیا، قرآن نے نہیں کہا کہ وہ بریو تھے. نوح علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کی کا بھی جی ٹھیک. نہیں، ہمیں قرآن نے جو صفات بیان کی ہیں وہ یہ تو آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے کہ ڈرائیو کیا ہے آپ نے. جرأت، شجاعت، یہ سب آپ نے ڈرائیو کیا ہے. ہمیں چاہیں گے ایگزیکٹلی آپ قرآن کے ورڈ ٹو ورڈ بولیں. بہت اچھا. میں آپ میں سے کوئی بتائیں گے؟ صادق، امین. کہاں ہے امین؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت میں قرآن سے بولتے ہیں. امین، امانت رکھنے والے. ہاں بولیے 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 بولیے. ہاں اور اوبیڈینٹ ہے، ہاں یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام ہر چیز پہ ہمبل ہے. ہاں. اور ہیلپر تو خیر اسٹرانگ. کہاں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات جو بیٹیاں جب جا کے اچھا ہاں ٹھیک ٹھیک. strong ہے. اور وائس تو حکیم، لقمان حکیم. ریپینٹر حضرت یونس علیہ السلام. بہت اچھا بہت اور اچھا. اسٹرگلر تو ہر نبی. ٹھیک. اور کوئی ادھر سے لاسٹ والوں سے؟ ایک منٹ، لاسٹ والے جواب ہی نہیں دیتے اس لیے ذرا ان کو بات کریں گے. اچھے بچے ہیں یہ سب. یہ کیوں نہیں کھائے رکھے ہوئے ہیں؟ کون بولیں گے اس گروپ سے؟ بولیں گے؟ جی بتائیے. دے ڈونٹ ڈس بلیو، وہ تو صفت نہیں ہے. صفت بولے کیا ہے؟ اب بس. نماز میں خوش رفتیار کرتے ویری گڈ، شاباش. ویری گڈ، شاباش. they have moral values, ویری گڈ trustworthy, ویری گڈ. mindful of their duties. دیکھیے سب سے صحیح آپ ہی لوگوں نے کہا اس پورے گروپ میں. یہ مساجد بنانے والے بھی نہیں نہیں، یہ تو انہوں نے کیا کیا، قد افلح المؤمنون سے نکالا. سمپل ہے. یہی ہونا چاہیے نا. دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اپنے طور سے لکھ رہے ہیں کائنڈ، بریو، امین، صادق. بھائی صادق امین کہاں ہے میں نے پوچھا. یہ تو تقریر میں ہم کہتے ہیں. یہ بہت صحیح ہے. ویری گڈ، شاباش، سب سے بیسٹ. دیکھیں صاحب، بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں بتائیں. بہت اچھا، شاباش. سب لوگوں نے محنت کی. آئی اپریشیٹ ایوری ون، ہر گروپ کو. بہت سمپل یہ ہے کہ میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. آپ پڑھ لیتے تو 7-8 صفات مل جاتے ہیں، نہیں ہے؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اس میں 10 صفات مل جاتے ہیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والصادقین والصادقات والقانتین والقانتات. صفات ہے نہیں ہے؟ جھکنے والے، خوش و خضوع اختیار کرنے والے، صدقہ دینے والے، سچی بات کرنے والے، اطاعت کرنے والے. یہ تو ہم لوگ درس دیتے رہتے ہیں. سو سمپل ہے کہ اگر آپ آیتوں کو تلاش کر لیتے تو فٹافٹ سے آپ بتا دیتے. اس کے علاوہ نبیوں کے ساتھ بہت سی باتیں.
इन्ना इब्राहिम हलीमुन अव्वाहुम मुनीब, है नहीं है? तमाम बातें लिखी हैं इसमें। माशाअल्लाह। इन्ना इब्राहिम हलीमुन अव्वाहुम मुनीब। और ये देखिए टेलीपैथी कैसी है। आप करीब से ना आप देखिए भाई, मैं जो बातें कह रहा हूँ ये बच्चे लिख रखे हैं, हालांकि मैंने नहीं देखा। इसके बरक्स मुनाफिकीन के बिल्कुल वही लिखे हैं। हाँ, यस यस यस, शाबाश शाबाश। बात समझ में आ गई? अब लास्ट, अभी बहुत सी बातें लेकिन लास्ट हम खत्म कर लेंगे। व्हाट इज कुरानिक पर्सनालिटी? कुरानिक पर्सनालिटी आपको डेवलप करना है तो ये 5 डायमेंशन है। आगे कम से कम 10 स्लाइड्स ही मेरे पास, वो मैं नहीं चलाना चाहता, आप थक गए। 5 डायमेंशन है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, कुरान कहता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, इमोशनल बैलेंस हो, फिजिकली फिट एंड फिजिकली टैलेंटेड हो, और मॉरली अपराइट हो। ये 5 डायमेंशन कुरान चाहता है कि मोमिन के अंदर पैदा हो। अब मैंने कहा कि आगे 10 स्लाइड्स हैं। मसलन इंटेलेक्चुअल है, कुरान कहता है गौर व फिक्र करने वाले, इल्म वाले, मुताला करने वाले, है कहीं कुरान में? है तदब्बर करने वाले। भाई इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ उलुल अलबाब है नहीं है? आसमान और ज़मीन में गौर करने वाले। अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, दोनों हल यस्तविल लज़ीन, है ना, दोनों बराबर नहीं हो सकते, साहिब इल्म होते हैं वगैरह वगैरह। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, सिर्फ ये है कि मोमिन इंटेलेक्चुअल होता है, इसलिए वो रिकग्नाइज करता है गॉड को, खुदा को पहचानता है। ये सबसे बड़ी सिफत है, इंटेलेक्चुअल सिफत। और इंसान मोमिन अपने आप को पहचानता है, रिकग्नाइजिंग सेल्फ, ही रिकग्नाइजेस गॉड, ही रिकग्नाइजेस हिमसेल्फ। ये उसका इंटेलेक्ट है। एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स, कायनात में गौर फिक्र करता है, यह इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो उसका। दूसरा है स्पिरिचुअल, उस पर हमने बात की कि वो हमारा कोर है, कोर। और 3 नफ्स है, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स अम्मारा को पकड़ा जाए, लगाम लगाएं, नफ्स लव्वामा की सुने कान लगाकर, और नफ्स की इतनी तरबियत करें कि वो नफ्स मुतमइन्ना बन जाए। यह स्पिरिचुअल है। इमोशनल है, इमोशंस खराब नहीं होते, इमोशंस आर नॉट बैड, अल्लाह ताला ने दी, लेकिन उसका इस्तेमाल हम गलत करते हैं। तो अनवारंटेड इमोशंस की बजाय जो इंसानी शख्सियत को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, गुस्सा है और गुरूर, तकब्बुर, इस तरह की सिफात। इमोशंस कंट्रोल में रखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह। फिजिकल, प्रॉफिट फिजिकली फिट लोग थे। हजरत दाऊद के बारे में अभी किसी ने कहा है ना, 15-16 साल का लड़का, जालूत को उन्होंने मार दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिजिकली फिट थे, कभी बीमार नहीं हुए, और फिजिकली स्किलफुल थे, सलाहियत वाले थे। दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सलाहियत से आरास्ता थे। एंड आखिर में मॉरल में यह है कि इंसान सबसे पहले खुदा का बंदा है, ये एहसास हो, उसके अंदर नरमी हो, आजिज़ी हो, गुरूर ना हो, तकब्बुर ना हो, अकड़फू ना हो, और वो लोगों के लिए बेनिफिशिएंट बने, लोगों के लिए फयाज बने, रहमदिल बने, सबके काम आने वाला बने, और लिविंग फॉर अदर्स, और इंसानियत का दर्द उसके दिल में हो, और इंसानियत की भलाई वो चाहता हो। दुनिया में भी लोग अच्छी ज़िंदगी बसर करें, आखिरत में भी जहन्नम से बचें, ये तड़प उसके अंदर मौजूद हो। ये 5 डायमेंशन से मेरा ख्याल है कि इस पर आज गुफ्तगू को ख़त्म कर लेना चाहिए। थक गए? ठीक, कोई सवाल हो तो 1 सवाल या 2 सवाल। अरे नहीं, बहुत थक गए आप लोग, बहुत है, आयतें ही बस सपोर्ट करने वाली आयतें ही। कैसे पढ़ना चाहिए, मुताला कैसे करना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी क्या है और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स क्या हैं, स्पिरिचुअलिटी के डिटेल्स हैं ये, और इमोशनल है, फिजिकल क्या हो और मॉरल एस्पेक्ट क्या हो, ये सब बातें बयान की गई। क्वेश्चन, वेलकम। अंदर है और एक बाहर है, उसकी जो मारिफत है वो वहाँ होगी। किसके अंदर की जो शख्सियत है वो बाहर आएगी वहीं, हाँ, उसी को हिसाब किताब देना है, उसी को अजर है। अल्लाह ताला ने तो कहा वली इंसान वाला नस्ली बसीरा वाला वल्का मार, हाँ हाँ,
ہم جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے میں کیا ہوں. میرے اندر کی شخصیت خبیث ہے، حسین ہے، وہ میں جانتا ہوں، خدا جانتا ہے. ایسا طبقہ بھی تو ہے جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ایکسپوز کرے گا، وہاں پر بھی دنیا تو رسوائی ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کے لیے دوسروں کی دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. وہ سب الگ چیز ہے. ہماری شخصیت کیا ہے اندر کی، پرفیکٹلی صرف انسان اپنے آپ کو جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا. میں والد صاحب، میرے والد مجھے اتنا ہی جانتے تھے جتنا میں گھر میں تھا، گھر سے باہر مجھے نہیں جانتے. میری بیوی مجھے اتنا ہی جانتی ہے جب میں گھر جاتا ہوں، گھر سے باہر کیا ہوں میری بیوی نہیں جانتی. صحیح ہے نا؟ تو میرے بچے مجھے اس وقت سے جانتے ہیں جب وہ پیدا ہوئے. وہ پیدا ہوئے میں جب 30 برس کی عمر کا تھا، 30 برس سے پہلے میری شخصیت کو نہیں جانتے. میری شخصیت کو کوئی نہیں جانتا دنیا میں مکمل. میری شخصیت کو نہ میرا باپ جانتا ہے، نہ میری ماں جانتی ہے، نہ میری بیوی جانتی ہے، نہ میرے دوست جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا. وہ ہے میں، وہ میں جانتا ہوں. آپ میرے ساتھ کچھ دیر معاملہ کرتے اتنا ہی جانتے ہیں آپ. تو ایک تو انسان جانتا ہے، خدا جانتا ہے اندر کی شخصیت کیسی ہے. جی دیکھیں محترم امیر حلقہ آئے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے اور نوجوانوں کے لیے بڑے رول ماڈل ہیں. دیکھیں میں ان سے تھوڑا سا سینئر ہوں، ہم لوگ ایسائیوں میں ساتھ میں کام کرے، وہ ہم سے تھوڑا جونیئر تھے. لیکن یہ ہے کہ جو آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، جس طرح سے جب وہ پڑھ رہے تھے، ایسائیوں میں تھے تو MSc وغیرہ تھا، اس کے بعد انہوں نے PhD کی، اس کے بعد وہ کالج میں پروفیسر بنے، بہت سی صلاحیتیں پیدا کی، ٹرانسلیشن کی صلاحیتیں. ہمارے لیے جو نوجوانوں کے لیے ماڈل ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے رہیں، ٹیلنٹڈ بناتے رہیں ہونی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.